سامعین ذی احتشام دین اسلام چینل جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مرید کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق، السلام علیکم۔ خلاصۃ القرآن کے عنوان سے آج کی گفتگو میں ہم پارہ نمبر 7 کا خلاصہ اور مضامین آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین دی احتشام، پارہ نمبر 7 دو صورتوں پر مشتمل ہے۔ دو صورتیں، ایک سورۃ المائدہ جو کہ 6 پارے سے سٹارٹ ہے، دوسری سورۃ الانعام جس کا اختتام 8ویں پارے پر ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 7 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب انہوں نے اس کو سنا جو رسول کی طرف یعنی قرآن نازل کیا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ حق کو پہچانے لگ گئے۔ یہ اصل میں یہ آیت مبارکہ ہجرت حبشہ کے پس منظر میں یہ نازل ہوئی۔ ہجرت حبشہ میں مسلمانوں نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ نجاشی وہاں پر جو حاکم تھا اس نے مسلمانوں کی بہت بڑی عزت اور تعظیم کی۔ کفار مکہ نے پیچھے سے ایک وفد بھیجا نجاشی کے دربار میں کہ ان کو واپس کیا جائے، لیکن نجاشی نے وہاں مسلمانوں کو بلایا اور بلانے کے بعد وہاں ان سے گفتگو کی اور پوچھا وہیں پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت بھی کی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سورہ مریم کی تلاوت کی، دوسری میں جیسا کہ اس آیت کا شان نزول ہے کہ سورۃ یاسین کی تلاوت کی۔ تو جب قرآن کی وہاں نجاشی دربار کے جو حاضرین بیٹھے تھے انہوں نے قرآن کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ رکوع نمبر 2 کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم سے ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو شان نزول پس منظر وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون کے گھر میں کچھ صحابہ جو ہے وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے ترک دنیا کا، رہبانیت اختیار کرنے کا انہوں نے ایک قسم کا عہد لیا۔ عہد کیا تھا کہ ہم آئندہ کے لیے ٹاٹ کے کپڑے پہنیں گے، دنیا سے بالکل ہم قطع تعلق ہو کر دن کے روزے رکھیں گے، رات کو عبادت کریں گے، یعنی بہت سی چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیں۔ یہ بھی کہا کہ ہم نرم کپڑے نہیں پہنیں گے، ہم گوشت نہیں کھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، فرمایا کہ تمہارا جو دین ہے وہ اعتدال کا دین ہے، یہودیت کی طرح یا عیسائیت کی طرح اس دین میں سختی اور نرمی نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم نے دنیا کے معاملات کو بھی چلانا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم کیوں ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، اور تم تجاوز نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس کو کھاؤ حلال طریقے سے جن چیزوں کو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قسموں کا ذکر کیا۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قسموں کے متعلق، لغو قسموں کے متعلق مواخذہ نہیں فرماتا۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، قسم حلف اٹھانا، قسم لغو ہے، قسم غموس ہے اور قسم منعقدہ ہے۔ لغو جو عام گفتگو میں حیات گفتگو میں قسمیں اٹھا دینا اور منعقدہ جو ہوتی ہے وہ آئندہ
جو کام ہوتا ہے اس کے اوپر قسم کھائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی قسم اٹھا لے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مساکین کو کھانا کھلانا، یا 10 مساکین کو کپڑے پہنانا، یا غلام کو آزاد کرنا۔ اسلام نے غلامیت کو ختم کرنے کے لیے غلام شخص کو آزاد کرنے کو عبادت بنا دیا۔ کئی مواقع پر اسلام کی جو تعزیر حکم ہے عبادت میں کوتاہی یا سستی کی وجہ سے، وہاں غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ آگے ایک بہت مشہور آیت ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے یہ شیطان کے عمل ہیں، ان سے بچو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں شراب کی حرمت کا 2 ٹوک الفاظ میں حکم دے دیا۔ پیچھے ہم نے بیان کیا تھا کہ شراب کے احکام جو ہیں وہ گریجولی ہیں، تدریجاً نازل ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا عمل اس کو قرار دیا۔ شیطان کے پس منظر میں شیطان کے ساتھ ہی ذکر کیا کہ شیطان کیا چاہتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان نفرت ہو جائے، دشمنی پیدا ہو جائے۔ اور دشمنی کس وجہ سے؟ کہ جب شراب ایک شخص پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تو یہ سبب بنتا ہے۔ تیسرے رکوع کا آغاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہیں آزمائے گا شکار کے معاملے میں۔ یہ مسلمانوں کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری کو جب مسلمانوں نے احرام باندھ کر گئے جی، اور آگے سے کفار مکہ نے روک لیا، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے اور ان کا امتحان لینے کے لیے پرند چرند اور شکار کے لیے مختلف پرندے بھیجے۔ لیکن صحابہ کرام کی جو تربیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں تربیت کی تھی، اس کا کیا نکلا کہ صحابہ رسول اللہ کے حکم کے بغیر ایک شکار کرنا تو دور کی بات، پرندے کا ایک پر کاٹنا بھی انہوں نے گوارا نہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کی شان بیان کر دی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو شکار کے معاملے میں آزمایا ہے اور ان کو ان میں سے کامیابی ملی ہے۔ آگے ساتھ ہی شکار کے احکام ذکر کر دیے اور ساتھ احرام کے بھی، فرمایا کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ شکار کو قتل نہ کرو، شکار نہ کرو احرام کی حالت میں۔ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو جس شخص نے اگر ایسا کیا تو جو شکار ہے اس کی جو قیمت ہے وہ اس کو جزا دینی پڑے گی جی۔ لیکن احرام کی حالت میں بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ احرام کی حالت میں جائز قرار دی گئی ہیں کہ جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہیں، بھیڑیا ہے، خونخوار درندے ہیں، چیل ہے، کوا وغیرہ یا چوہا وغیرہ، اس طریقے سے ان کو مارنا حلال ہے احرام کی حالت میں بھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پھر کفارے کا ذکر کیا۔ کفارے کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ حج کیا یہ واقعہ اور حج کے احکام بھی یہ احرام کا ایک حصہ ہیں، تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام بنا دیا جی، اور حرمت والے مہینے کو اور قربانیوں کو، اور اس طریقے سے قربانی کے جانور کے گلے میں جو ہار ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی ایک قسم کی نشانی ہے جی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے تو لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اسلام میں جبراً کسی کو اسلام میں داخل کرنا نہیں ہے جی، بلکہ اسلام میں ایک تبلیغ کا دین ہے۔ اسلام کے جو ماننے والے ہیں، یہ مبلغین ہیں، اس کا کام کیا ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچا دینا۔ ساتھ ہی ذکر کیا کہ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، کہ ایک گندی چیز اور صاف چیز، خبیث اور طیب یہ برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ دنیا کے حساب سے اعجبک
قصۃ الخبیث، جو ایک گندی چیز ہوتی ہے، خبیث چیز ہوتی ہے، وہ دنیاوی حساب سے وہ بظاہر اچھی لگتی ہے، لیکن فرمایا کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ چوتھے رکوع کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز کیا، لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم من تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم۔ اے ایمان والو، ان چیزوں کے متعلق نہ پوچھو جن کے تم مکلف نہیں کیے گئے، کیونکہ تمہارے پاس قرآن آ گیا۔ یہ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ اکثر جو صحابہ تھے وہ لا یعنی قسم کے سوال پوچھتے تھے جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مثلا ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرا انجام کیا ہوگا جی، میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں جی۔ دوسرے نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے جی، فرمایا کیا میرا باپ جو ہے، میرا نسب جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کچھ جواب بھی ارشاد فرمائے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، فرمایا کہ ان چیزوں کے متعلق تم سوال نہ کرو جن سے تمہارا کوئی سروکار نہیں۔ فرمایا قد صالحا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، اس سے پہلے بھی جو تم سے پہلے قومیں گزری ہیں انہوں نے بھی سوال کیے تھے، لیکن وہ سوال کرنے کے بعد وہ اس کے منکر ہو گئے جی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بخیۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا کسی بھی کان چرے ہوئے جانور کو، نہ بجار کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو جی۔ یہ بھی چونکہ پیچھے حلال و حرام کے احکام ذکر کیے، اسی سیاق و سباق کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی کہ مشرکین مکہ نے کچھ جانور ایسے بھی ہیں جن کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا تھا جی، نہ تو ان کا گوشت استعمال کرتے تھے اور نہ ہی ان کا دودھ استعمال کرتے تھے جی۔ ان میں ایک جو ہے وہ بحیرہ تھی، انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر بحیرہ وہ اونٹنی تھی جو 5 بار بچہ دے اور آخر مرتبہ اس سے نر پیدا ہو جی، اسی طریقے سے، اور اس کا کان چیر دیتے تھے جی، یہ نشانی کے طور پر جی۔ اور وہ ایک قسم کی ہر جگہ پر وہ جانور جو ہے آزادی کے ساتھ گھوم سکتا تھا جی، انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا، فرمایا یہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے جانور ہیں، یہ جو تم کرتے ہو یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، تم اللہ پر جھوٹ اور افطرا باندھتے ہو جی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، یہاں وصیت کے احکام ذکر کیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص وصیت کرے تو اس وصیت کے اوپر 2 گواہ بھی بنا لے جی۔ اس آیت کا شان نزول بھی یہ ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت بدیل، یہ شام میں تجارت کی غرض سے گئے، وہاں ان پر آخری وقت آ گیا اور انہوں نے وصیت کی اور اپنی وصیت لکھ کر اپنے سامان میں رکھ دی اور قافلے والوں کو کہا کہ یہ میرا سامان جو ہے میرے گھر پہنچا دینا جی۔ اور وہ جب سامان گھر آیا تو وہاں ایک پیالہ تھا، وہ پیالہ گھر کے وہ جو سامان تھا اس میں نہیں تھا جی، جبکہ انہوں نے جو فہرست بنائی ہوئی تھی، لسٹ بنائی ہوئی تھی، جو سامان کے اندر ہی ڈال دی تھی انہوں نے مرنے سے پہلے، تو اس میں اس کا ذکر تھا جی۔ اب ان کا ورثاء کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا جو ہے وہ 3 آیات جو ہیں اس کے بارے میں ذکر کر دی جی۔ کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، جب تمہارے اوپر موت آئے اور تم وصیت لکھنا چاہو تو اس کے اوپر گواہ بنا لو جی۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی ان کا ذکر کیا ولا نکتم شہادۃ اللہ، اور اللہ کی گواہی جو ہے اس کو نہ چھپاؤ جی۔ فرمایا کہ جہاں تمہیں گواہی دینی پڑی تو وہ گواہی دیں جی۔ 5ویں رکوع کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن رسولوں کو جمع فرمائے گا، پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا لوگوں کی طرف سے۔ تو انبیاء کرام کی جماعت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی لا علم لنا، ہمیں تو علم کچھ نہیں ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، عیسیٰ علیہ السلام پر بہت ہی اللہ نے انعام کیا، ان کو بہت عزت عطا کی۔ وہ کون سی؟ کہ بغیر باپ کے پیدا کیا، اور پھر اذ ایدتک بروح القدس، حضرت جبریل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی مدد کی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ تکلم الناس فی المہد وکہلا، جو پینگھوڑے میں ابھی ماں کی گود میں تھے تو یہ کلام کر رہے تھے۔ اور اسی وقت قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو تورات اور حکمت کی تعلیم بھی دی، اور پھر 7 انبیاء کے معجزات یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی ذکر کیے کہ وہ مٹی سے پرندے بنا لیتے تھے اور اس میں روح پھونکتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو کوڑ والا مرض ہوتا اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے اس کو صحت مل جاتی، اندھا ایک شخص ہوتا تھا اس کو بینائی عطا کر دیتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اے عیسیٰ بن مریم میری نعمتوں کو یاد کرو، کون کون سی میں نے نعمتیں کی۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ کہ ہم نے حواریوں کی طرف وحی کی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن جب وحی کی نسبت غیر نبی کی طرف کرتا ہے، نبی اور رسول کے علاوہ کرتا ہے، تو وہاں وہ وحی نہیں ہوتی، یہاں کیا ہوتا ہے کہ القاء اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طریقے سے موسیٰ کی طرف بھی وحی کا قرآن نے ذکر کیا، تو وہاں بھی مراد یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ تو حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کی هل یستطیع ربک ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا تمہارا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر آسمانوں سے دسترخوان نازل کریں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کیوں کہہ رہی ہے کہ اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر من و سلوہ نازل ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 30 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے روزے رکھے، اور روزے رکھنے کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اب تم اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے التجا کرو ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا، کہ اے ہمارے رب ہم پر دسترخوان آسمانوں سے نازل کر جی۔ رسول کی تعلیم دیکھیے کہ رسول کس انداز میں لوگوں کو اللہ کی بارگاہ کی طرف لے کر جاتے ہیں جی۔ پھر اس کے بعد چھٹے رکوع کے آغاز میں یہ بھی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ کہے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ بن مریم جواب دو، کیا تم نے اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور وہ امی اور یعنی تمہاری ماں کو خدا بنا لو جی اللہ کے سوا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ قال سبحانک ما یکون لی ان نقول ما لیس لی بحق، کہا کہ پاکی ہے تیرے لیے جی، تو پاک ہے جی، میری یہ جرت یا جسارت نہیں ہے، میں تو وہی کہتا ہوں جو حق ہے جی، مجھے حق کے ساتھ اے الہ العالمین تو نے بھیجا تھا اور میں اسی کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں جی۔ یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ایک طرف یعنی عیسیٰ بن مریم ہوں گے، دوسری طرف ان کی امت ہوگی جی، اور امت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم علیہ السلام کو معبود بنا لیا، خدا بنا لیا جی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب دینا تھا جی، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ پھر بھی نبی کے دل میں اپنی امت کے لیے کتنی نرمی ہے، فرمایا کہ ان کی غلطی ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دے دیں یہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر بخش دے تو پھر بھی یہ تیرے بندے ہیں جی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی امت کے لیے نرمی دیکھیں، اور انہوں نے ان کی امت نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، پھر بھی نبی اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کر رہا ہے۔
7ویں رکوع کا آغاز سورۃ الانعام سے ہوتا ہے۔ سورۃ الانعام مکی ہے اور اس کی 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ اس پوری صورت میں آگے اس تقریباً پوری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے اوپر، وحدانیت کے اوپر اور کفار اور مشرکین مکہ کے جو عقیدہ تھا اس کی تردید میں یہ پوری صورت کی آیات نازل کی ہیں جی۔ اس صورت کا آغاز ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف سے کیا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ظلمت اور نور کو بنایا جی۔ پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں آباد کیں اور پھر وہ ہلاک ہو گئیں یا اس دنیا سے وہ چلی گئی اور ان کے اوپر مختلف قسم کے عذاب آئے جی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ان کے اوپر موسلادھار بارشیں آئیں جی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری سابقہ قوموں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ایک آیت ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نصر بن حارث، عبداللہ بن امیہ، نوفل بن خویلد نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے پاس ایک پوری اللہ کا کلام ایک تحریری شکل میں، ایک تحریری کتاب میں نہ آ جائے جی۔ تو وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم آپ پر یہ پوری کتاب بھی نازل کر دیں اور ان کے ہاتھوں میں بھی آ جائے جی، تو پھر بھی یہ کیا کہیں گے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے جی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو رسولوں کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور اس سے پہلے بھی مذاق کرتے آئے ہیں جی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ 8ویں رکوع کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کیف کان عاقبۃ المکذبین سے کیا جی۔ قرآن نے ہر جگہ پر، اکثر مقام پر قرآن نے غور کا حکم دیا، تفکر کا حکم دیا، تدبر کا حکم دیا، سیرو کا حکم دیا کہ تم زمین کے اوپر کائنات کو دیکھو، سیر تو کرو کہ اس میں کیسی کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے اوپر دلائل پیدا کر دی ہیں جی۔ یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرماؤ کہ کس کا ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے جی، یہ کون اس کا مالک ہے جی۔ یہ سب کی سب سیرو فی الارض کے تحت، کہ جب زمین کے اندر انسان سفر کرے گا تو مختلف زمین کے مناظر کو، زمین میں قدرتی اشیاء کو دیکھے گا تو جو کہ اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں جی۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ پارہ نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہ کون سی چیز ہے جو گواہی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی ہے۔ اس آیت کا شان نزول بھی کچھ یہ ہے کہ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لیے کوئی گواہی لے کر آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے۔ پھر ان کا ذکر کرنے کے بعد، گواہی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ تو کتاب کو اور اللہ کی توحید کو اور اللہ کی آیات کو جانتے ہیں، کس طریقے سے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جس طریقے سے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ 9ویں رکوع کے آغاز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن اظلم، کون ہے سب سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد نہیں کی وہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے جی۔ اور یہ ان میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ یہ کفار اور مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یوم نحشرہم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم،
قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والوں کو جمع فرمائے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکاء، کہاں ہیں تمہارے مددگار، اب لے کر آؤ اللہ کے عذاب سے یہ آپ کو بچائیں جی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ آپ کو پہلے بیان کیا تھا کہ یہ پارا اس میں اکثر احکام جو ہے کفار مکہ کے جو اعتراضات تھے ان کے جواب میں ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کے اوپر ہیں جی۔ ایک وفد ابو سفیان، ابو جہل، ولید اور نضر وغیرہ یہ اتفاقاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن انہوں نے سن لیا۔ یہ کفار کا گروہ تھا، تو لوگوں نے نضر سے پوچھا کہ حضور کیا کہتے ہیں جی؟ وہ زبان ہلاتے ہوئے بولے کہ یہ رسول تو کہانیاں سناتا ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ کہہ دیا کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر اور ان پردہ ڈال دیا ہے، یہ حق بات سن ہی نہیں سکتے جی۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، یہ انہی کی اپنی وہ گفتگو ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک گروہ کون سا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، قیامت والے دن کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کے کنارے پر کھڑا کر دے گا جی، اور ان کو جب آگ چھوئے گی تو وہ کیا کہیں گے کہ یا لیتنا نرد، کاش ہم دنیا میں واپس ہم کو بھیجا جاتا اور جو ہم نے وہاں برے اعمال کیے ہیں ان کی معافی مانگ کر پھر ہم یہاں آتے جی۔ دوسرے گروہ کا ذکر کیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کچھ لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے جی، تو قال أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے حق کو پا لیا؟ وہ کہیں گے ہاں ہم نے حق کو پا لیا۔ 10ویں رکوع کا آغاز بھی ان لوگوں سے کیا جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں جی، اور وہ لوگ قد خسر الذین کذبوا بآیات بلقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں جی، وہ بھی خسارے میں ہیں جی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے جو منکر ہیں وہ قیامت کے بھی منکر ہیں، وہ اس دین کے قرآن اور حدیث سب کے منکر ہیں، ان کے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، تم نے دنیا کو ترجیح دی تو دنیا کھیل اور کود ہے جی، اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ اس آیت کا شأن نزول یہ ہے کہ ایک ابو جہل کا ایک دوست اخنس بن شریک تھا، وہ ابو جہل کو تنہائی میں لے گیا، اس نے پوچھا کہ محمد سچے ہیں یا جھوٹے ہیں جی؟ تو ابو جہل بولا کہ وہ بالکل سچے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر تم کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اس نے کہا کہ ہم اگر ایمان لائیں تو یہ ہمارے یعنی وہ جو بزرگی ہے یا ہماری جو سرداری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کفار مکہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں جی اور آپ کا انکار کرتے ہیں جی، تو اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے انکار کیا۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضٌ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْمَاءِ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کے باتوں کی طرف توجہ مت کیجیے۔ کیوں کہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ یا تو یہ ہے کہ آپ زمین کے اندر کوئی سرنگ تلاش کر لو، وہاں چھپ لو، یا پھر یہ ہے کہ سیڑھی کے ذریعے سے آسمان پر چڑھ جاؤ جی۔ زمین پر رہو گے تو ان لوگوں کی باتیں سننے پڑیں گی اور ان سے درگزر یا اعراض کرنا پڑے گا جی۔ کفار مکہ کی زبان سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک جو ہے آیت جس میں ارشاد فرمایا کہ قالوا لولا نزل علی آیۃ من ربہ، کہ وہ بولتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، بہت سے وہ اعتراضات کرتے تھے جی۔ تو قرآن نے کیا کہا وَلَٰكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے اکثر جو ہے وہ بالکل جانتے ہی نہیں ہیں جی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے یا جو پرندے اڑ رہے ہیں پروں کے ذریعے سے، یہ سب کی سب تمہاری مثل ہیں جی۔ مثل سے مراد یہ ہے کہ یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں جی۔
اس کے بعد آئیں رکوع نمبر 11 کا آغاز، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذَتْهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، لیکن انہوں نے ان کا انکار کر دیا تو پھر ان کو تکلیفیں اور مصیبتوں اور عذابوں نے آ کر گھیر لیا جی۔ اور اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے ذکر کیا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم رسولوں کو تو صرف لوگوں کو بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں جی۔ رسول یا تو بشارت دیتا ہے، جنت کی بشارت دیتا ہے، ایمان کی بشارت دیتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی بشارت دیتا ہے، یا کیا ہے کہ وہ ڈراتے ہیں جی کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لے آؤ گے، اعمال صحیح نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے عذاب ہے جی۔ اس کے بعد ایک مشہور آیت ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، محبوب کہہ دیجئے کہ میرے پاس نہ تو اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتے ہوں جی، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے اللہ نے وحی کی ہے جی۔ یہ بھی کفار مکہ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول سچے ہیں اللہ کے رسول ہیں تو پھر اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے پہاڑ جو ہے سونے بنا دے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا محبوب آپ جواب دیجئے ان کو کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں، میرے پاس تو وہی ہے جو مجھے اللہ وحی کرتا ہے، حکم دیتا ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جی۔ آگے جو رکوع ہے اس کا آغاز وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قیامت کے بارے میں فرمایا کہ محبوب ڈرائیے کہ تم جمع کیے جاؤ گے اپنے رب کی طرف، اور آگے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فرمایا کہ ان لوگوں سے محبوب دور نہ ہوں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں جی۔ یہ بھی اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ قریش مکہ کا ایک وفد جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ کے پاس یہ مسکین اور یتیم غرباء بیٹھے ان کو آپ نکال دیجئے، پھر ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، فرمایا کہ محبوب ان لوگوں سے آپ اپنے آپ کو دور نہ کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں جی۔ آگے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ۔ اس آیت کے بعد جو رکوع نمبر 13 ہے اس کا آغاز کیا قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروں یا عبادت کروں جی۔ اس آیت کا بھی شان نزول یہی ہے کہ جو قریش تھے یا کفار تھے وہ رسول کو دعوت دیتے تھے، پکارتے تھے، کہتے کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے منع کر دیا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، غیب کی خبریں، غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں اور وہی جانتا ہے، اور جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ تری میں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، رطب ہے، یابس ہے، الا فی کتاب مبین، وہ سب کا سب ہم نے اب کتاب میں ذکر کر دیا۔ رکوع نمبر 14 کا آغاز ہوا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے اور ان پر اپنا نگہبان بھیجتا ہے۔ یہ سب یہ دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اللہ پر ایمان لانے کے لیے۔ پھر آگے فرمایا قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرما دیجیے کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگلوں کی اور دریاؤں کی ظلمات سے، اس کی آفتوں سے کون ہے جی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، اللہ ہی ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور جب آپ دیکھتے ہیں ان کو جو اللہ کی نشانیوں میں غور و خوض کرتے ہیں، یہ ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کے بعد آئیں رکوع نمبر 15 جو ہے اس میں فرمایا قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، محبوب کہہ دیجئے کہ کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ان بتوں کو، ان معبودان باطلہ کو
جو لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ تو ہمیں نفع دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ توحید کے اوپر دلائل کے حساب سے پارہ نمبر 7ویں میں بہت سے دلائل دیے گئے ہیں جی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا، یہاں بھی بتوں کا رد کیا جی۔ کس انداز میں کیا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا جی کہ تم کس بتوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ فرمایا انی اراکا و قومکا، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں جی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں 3 جو دلیلیں تھیں ان کو، کہ کیونکہ وہ انہوں نے جب رات کو دیکھا تو وہ جو سورج طلوع ہوتا تھا یا اس طریقے سے جو ستارے نکلتے تھے ان کو بھی وہ خدا بنا لیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر کیا فرمایا کہ یہ رب نہیں ہو سکتے جی۔ رأى القمر بازغا قال هذا ربی، چاند کو جب دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے جی، اور جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کی عبادت کرنے سے برات کا اظہار کیا۔ فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں تجھ سے بری ہوں، کیوں کہ تم شرک کر رہے ہو۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، میرا قبلہ، میری سمت اور میرا منہ اس طرف ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے جی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16ویں رکوع کا آغاز وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ، فرمایا کہ یہ ہماری دلیل ہے، ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا کی۔ یہ دلائل جتنے بھی ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو دیے جی۔ یہ سب کے سب دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو وہ صحیح نہیں ہے اور وہ شخص مشرک ہے جی، دائرہ اسلام سے خارج ہے جی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا بھی ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اسحاق، یعقوب، نوح، یہ جتنے بھی سلیمان اور ایوب اور یوسف، موسیٰ، یہ سب کے سب اس میں آئے جی۔